کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا واقعہ جہاں ایک معصوم بچہ اکیلا پوری سلطنت سے ٹکرا گیا، جہاں دریاؤں کو نہیں بلکہ خندقوں کو آگ سے بھر دیا گیا تاکہ ایمان والوں کو راکھ بنا دیا جائے۔ یہ داستان ہے اس عظیم ایمان کی جس پر قرآن پاک کی سورۃ البروج گواہ ہے، ایک ایسی کہانی جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ واقعہ نبی کریم کی ولادت سے کچھ سال پہلے کا ہے۔ یمن کے علاقے نجران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ذو نواس بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا مغرور تھا کہ اس نے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا اور اپنی پرستش پر مجبور کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی قوت کا اصل راز اس کا سرکاری جادوگر تھا۔ وہ بوڑھا جادوگر لوگوں کو اپنے کرتبوں سے مروب کرتا اور بادشاہ کی خدائی کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ لیکن وقت کی فطرت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت قریب ہے، مجھے ایک ایسا ذہین لڑکا دو جسے میں اپنی زندگی بھر کا علم جادو سکھا سکوں۔ پاکیزہ فطرت کے لڑکے کو منتخب کیا۔ اس لڑکے کا نام روایات میں عبداللہ بتایا گیا ہے۔ عبداللہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور شہر کے باہر اس پورا اسرار جادوگر کے ٹھکانے پر جادو سیکھنے جاتا۔ لیکن کائنات کا مالک کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس جادوگر کے گھر اور عبداللہ کے گھر کے درمیان راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ وہ راہب حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات پر عمل کرنے والا ایک موحد شخص تھا۔ ایک دن عبداللہ کے کانوں میں اس راہب کی تلاوت کی آواز پڑی۔ وہ آواز جادو کی باتوں سے بالکل الگ تھی، اس میں سکون تھا، اس میں سچائی تھی۔ عبداللہ راستہ بدل کر اس راہب کے پاس جا بیٹھا۔ راہب نے اسے اللہ کی وحدانیت، آخرت اور سچائی کا درس دیا۔ اب عبداللہ کی زندگی ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ ایک طرف شیطانی جادو کی تعلیم تھی اور دوسری طرف رحمانی حقیقت کا نور۔ وہ روزانہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے راہب کے پاس بیٹھتا، جس کی وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی اور جادوگر اسے سزا دیتا۔ عبداللہ پریشان تھا کہ وہ کس راستے کو سچ سمجھے، جادوگر کے راستے کو یا راہب کے۔ اس نے راہب سے پوچھا، میں کیسے جانوں کہ حق کیا ہے؟ راہب نے کہا، وقت خود تمہیں بتائے گا۔ ایک دن عبداللہ جادو سیکھنے جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور دہشت ناک درندے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ خوف زدہ تھے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ عبداللہ نے سوچا، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ جادوگر بڑا ہے یا راہب۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا راستہ تیرے نزدیک جادوگر کے راستے سے زیادہ پسندیدہ اور حق ہے تو اس پتھر سے اس درندے کو ختم کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ عبداللہ نے وہ چھوٹا سا پتھر اس بھیانک درندے کی طرف پھینکا اور پھر جو ہوا اس نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی۔ وہ چھوٹا سا پتھر جو عبداللہ نے اللہ کا نام لے کر پھینکا تھا، اس نے اس عظیم الشان درندے کو ڈھیر کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے پہلوان نہ کر سکے۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ حق صرف وہی ہے جو راہب نے بتایا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا راہب کے پاس گیا اور پورا قصہ سنایا۔ راہب نے عبداللہ کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ بلند ہو چکا ہے اور جلد ہی تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ بس یاد رکھنا، اگر تم پر مشکل آئے تو میرا پتہ کسی کو مت بتانا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے عبداللہ کے ہاتھوں میں وہ شفا دی کہ پورے شہر میں دھوم مچ گئی۔ عبداللہ جس مریض پر ہاتھ رکھتا اور اللہ سے دعا کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکا جادو سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ یہ خبر بادشاہ کے ایک خاص مشیر تک پہنچی جو نابینا ہو چکا تھا۔ وہ ڈھیر سارے تحفے لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سب مال و دولت تمہارا ہو جائے گا۔ عبداللہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس مشیر نے اللہ پر ایمان لایا، عبداللہ نے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ ایمان کی قوت تھی۔ اگلے دن جب وہ مشیر بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ نے اسے دیکھتے ہوئے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ مشیر نے نڈر ہو کر جواب دیا، میرے اور تمہارے پروردگار اللہ نے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو اتنی تکلیف دو کہ یہ اپنے خدا کا انکار کر دے۔ شدید ٹارچر کے بعد مشیر نے عبداللہ کا نام اگل دیا۔
اب باری عبداللہ کی تھی۔ جب عبداللہ کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید یہ سب اس کے جادوگر کی سکھائی ہوئی مہارت ہے۔ اس نے کہا، وال بیٹا، تمہارا جادو تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب تم اندھوں کو ٹھیک کرنے لگے ہو۔ عبداللہ نے پورے دربار کے سامنے گرج کر کہا، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا اس کی خدائی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس نے عبداللہ کو اتنی تکلیفیں دیں کہ آخر کار اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے اس مرد مومن راہب کو بلایا اور کہا کہ ایمان چھوڑ دو، لیکن راہب پہاڑ کی طرح جمع رہا۔ عالم بادشاہ نے ان کے سر پر آری رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنے مشیر کو بھی قتل کر دیا۔ اب صرف عبداللہ باقی تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے شہر کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر یہ ایمان نہ چھوڑے تو اسے وہاں سے نیچے پھینک دینا۔ سپاہی عبداللہ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ کیا وہ اونچا پہاڑ عبداللہ کی موت بن گیا یا اللہ نے کوئی اور نظام چلایا؟ اگلے حصے میں دیکھیے اس معصوم بچے کی وہ تدبیر جس نے پوری سلطنت کا نقشہ بدل دیا۔ سپاہی عبداللہ کو لے کر پہاڑ کی بلند چوٹی پر کھڑے تھے۔ نیچے گہری کھائی تھی اور اوپر کھلا آسمان۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اسے نیچے پھینکنے کا ارادہ کیا، عبداللہ کی دعا آسمانوں تک پہنچ گئی۔ اچانک وہ عظیم پہاڑ لرزنے لگا۔ ایک ایسا زلزلہ آیا کہ بادشاہ کے وہ مغرور سپاہی تھر تھرانے لگے اور توازن کھو کر کھائی میں جا گرے۔ لیکن عبداللہ، اللہ نے اسے بالکل محفوظ رکھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے جب اسے زندہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے پوچھا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ بادشاہ اب خوف اور غصے کے درمیان پھنس چکا تھا۔ اس نے دوسری بار اپنے خاص دستہ کو بلایا اور کہا، اسے ایک کشتی میں دریاؤں کے بیچ لے جاؤ، اگر یہ ایمان نہ چھوڑے تو اسے سمندر کی لہروں میں ڈبو دو۔ جب کشتی بیچ سمندر پہنچی، عبداللہ نے پھر وہی دعا دہرائی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی الٹ گئی اور تمام سپاہی غرق ہو گئے۔ عبداللہ پھر سے معجزاتی طور پر تیرتے ہوئے کنارے پر آیا اور دوبارہ بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب پورے شہر میں باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیسا بچہ ہے جسے موت بھی نہیں آ رہی۔ بادشاہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، میں تمہیں کیسے ختم کروں؟ عبداللہ نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم مجھے تب تک قتل نہیں کر سکتے جب تک تم وہی نہ کرو جو میں تم سے کہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا، پورے شہر کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا دو، میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور کمان میں رکھو، اور پھر پورے مجمع کے سامنے بلند آواز میں یہ کہو، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ اپنی موت کا راز بتا کر ہار مان گیا ہے۔ اس نے پورے شہر کو جمع کیا۔ ہزاروں لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ درخت سے بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے تیر نکالا، تیر چھوٹا اور سیدھا اس کی کان پتی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا، مسکرایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس نے اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میدان میں موجود ہزاروں لوگوں نے ایک ہی آواز میں پکارا، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ ایک لڑکے کی شہادت نے ہزاروں دلوں میں توحید کا چراغ روشن کر دیا تھا۔ بادشاہ کی صدیوں کی محنت اور جادو ایک پل میں راکھ ہو گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ پورا شہر مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے خوفناک فیصلہ کیا۔ وہ خندقیں کیا تھیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ دیکھیے اس کہانی کا دلدوز اختتام اگلے حصے میں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایک لڑکے کی موت نے پوری قوم کو اللہ کا پرستار بنا دیا ہے تو اس کا غصہ جنون میں بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب کو ایسی سزا دے گا جو تاریخ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے راستوں پر لمبی اور گہری خندقیں کھودی جائیں، پھر ان خندقوں کو لکڑیوں اور تیل سے بھر کر عظیم آگ بھڑکائی گئی۔ شعلے اتنے اونچے تھے کہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا، جو شخص اس لڑکے کے دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو اپنے ایمان پر قائم رہے اسے اس آگ میں پھینک دو۔ ایک ایک کر کے ایمان والوں کو لایا گیا۔ سپاہی انہیں آگ کے دہانے پر کھڑا کرتے اور پوچھتے، کیا تم اب بھی اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو؟ ہر مرد، ہر عورت اور ہر بزرگ مسکراتے ہوئے آگ کی طرف قدم بڑھاتے۔
لیکن اپنے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آگ کی تپش چند لمحوں کی ہے لیکن جنت کی راحت ہمیشہ کی ہے۔ اسی دوران ایک ماں کو لایا گیا جس کی گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب وہ خندق کے قریب پہنچی تو ایک دلدوز منظر پیش آیا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر ماں کا دل لرز گیا۔ اسے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ اپنے معصوم بچے کی تکلیف نے اس کے قدم روک لیے۔ اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ وہ بچہ بول اٹھا، امی جان صبر کیجئے، بے شک آپ حق پر ہیں۔ ماں کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ آگ میں کود گئی۔ ان کے جسم راکھ ہو گئے لیکن ان کا ایمان زندہ رہ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ البروج میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، اس آگ والے جو ایندھن سے بھڑکائی گئی تھی جبکہ وہ اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے۔ اللہ نے ان قتل کرنے والوں پر لعنت بھیجی اور ان مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی۔ بادشاہ نے سمجھا تھا کہ اس نے انہیں ختم کر دیا لیکن اصل میں وہی جیت گئے اور بادشاہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اصحاب الاخدود کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ ہر مشکل حال میں پر توکل کا نام ہے۔ وہ بچہ، وہ راہب اور وہ تمام لوگ آج ہمارے لیے مثال ہیں۔ دنیا کی تکلیف فانی ہے لیکن اللہ کی رضا ابدی ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان پر اتنے ہی مضبوط ہیں؟ کیا ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی آسائشوں کے لیے اپنے اصولوں کا سودا تو نہیں کر رہے؟ ضرور سوچئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔